السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں پچھلی کئی مجلسوں میں ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرتے آئے ہیں کہ شریعت نے حسن سلوک کا حکم کتنی تاکید کے ساتھ دیا ہے اور حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو حسن سلوک میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ حسن سلوک اور آپسی تعلقات کو بہتر رکھنا فقط اپنوں کے ساتھ ہے یا غیروں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن سلوک کی چند بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد تو ہے قرابت اور رشتہ داری، کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے انسان کے ماں باپ ہیں، انسان کے حقیقی بھائی بہن ہیں، یا محض باپ شریک بھائی بہن ہو یا ماں شریک بھائی بہن ہو، یا دادا ہیں، دادی ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، اور اسی طرح ان کی اولاد یعنی چچا زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد اور ماموں زاد بھائی ہیں، اور اسی طرح بھائی بہنوں کی اولاد ہیں یعنی بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں، بھانجے اور بھانجیاں ہیں، اور اس طرح دور تک چلے جائیے تو جن لوگوں کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داری ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو اچھے رکھنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ ہاں، ان کے درمیان فرق مراتب ضرور ہیں کہ جن کی رشتہ داری جتنی زیادہ قریب ہے ان سے حسن سلوک یہ پہلے ہے اور مقدم ہے، اور جن سے دور کی رشتہ داری ہے تو ان سے حسن سلوک کا حکم وہ بعد میں ہے۔ دوسری بنیاد ہے ہم مذہب ہونا، اخوت دینیہ، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری تو نہیں ہے، نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ہمارا کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے، لیکن ہے وہ بہرحال مسلمان اور مومن، تو مسلمان اور مومن ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنا برتاؤ ان کے ساتھ بہتر ہو۔ تیسری بنیاد ہے مصاحبت، یعنی رشتہ داری بھی نہیں ہے اور وہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ مثلا وہ ہمارے پڑوسی ہیں، چاہے وہ گھر کے پڑوسی ہوں، چاہے وہ دکان کے پڑوسی ہوں، کھیت اور فیکٹری اور کارخانے کے پڑوسی ہوں، یا وہ ہمارے کاروبار میں ہمارے پارٹنرشپ ہیں، یا وہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر ہمارا ان کے ساتھ رہنا سہنا ہو رہا ہے، یا وہ ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، رہنا سہنا ہوتا ہے،
چاہے وہ وقتی طور پر ہو، عارضی طور پر ہو یا وہ مستقل ہو، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور ایک چوتھی بنیاد ہے انسانیت، کہ مان لیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، نہ ہمارا کسی سے کوئی خاندانی تعلق ہے، نہ وہ ہمارے دین سے کوئی تعلق رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہیں بہرحال وہ انسان۔ تو انسانیت کی بنیاد پر بھی شریعت نے ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ذرا اس کی تفصیل ہم نصوص کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت نے انسانیت کو کس طرح اور کتنی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ اسلام اور دین شریعت، اس کا ایک بنیادی عقیدہ ہے وحدت الہ، یعنی ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کا معبود اور پروردگار وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی لوگوں کو روزی دیتا ہے، اللہ ہی ان تمام کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور وحدت الہ کے تصور کی بنیاد پر وحدت انسان کا بھی تصور اسلام نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ تمام انسانوں کا اللہ پروردگار اور معبود وہ ایک ہی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک ہیں اور وہ سب ایک ہی رب کے اور ایک ہی اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فقط ایک رب کے بندے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے انسان وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لیکچر میں جو بہت سی باتیں بیان فرمائی تھیں، تو وہیں وحدت انسانی کا اعلان فرماتے ہوئے آپ نے یہ جملے کہے تھے، ان ربکم واحد و اباکم واحد و کلکم آدم و آدم من تراب، کہ لوگوں سن لو تمہارا رب ایک ہی ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا خلقکم من نفس واحدۃ، کہ تم سب ایک ہی انسان کی اولاد ہو۔ تو فقط یہ نہیں کہ سب اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے مرتبے میں ایک ہی ہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب انسان ایک آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اس تصور کے بعد یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پھر اسلام نے خاندانی اعتبار سے تفریق کیوں رکھی، کہ یہ فلاں خاندان، یہ فلاں قبیلہ اور یہ فلاں برادری؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز انسانی فطرت میں داخل ہے، اور جو چیز بھی انسانی فطرت میں داخل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ خاندان اور قبیلوں کا اور برادریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختلاف رکھا ہے، تو وہ اختلاف اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، اور یہ اختلاف اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ نے انسانوں کو سلوک کے اعتبار سے تقسیم کر دیا ہے، بلکہ اس کی غرض بتائی
کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ آپس کی شناخت کے لیے، آپس کی معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبائل اور یہ خاندان اور یہ برادریاں بنائی ہیں، تاکہ لوگوں کے تعلقات وہ درست رہیں، وہ ایک خاندانی تعلق ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور خاندان سے ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل متعلق ہوتے ہیں، بہت سے احکام متعلق ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ خاندان اور برادریوں اور قبیلوں کی تفریق یہ کوئی اونچ نیچ کے لیے تفریق نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے اس طرح کی تفریق پائی جاتی تھی اور آج بھی اس کے اثرات دنیا کی قوموں میں موجود ہے، تو اسلام ہی نے اس کو ختم کیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل، تو جو قوم اسرائیل ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتی تھی اور اسرائیلی کے علاوہ دیگر قوموں کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اور جس کا قوم اسرائیل سے تعلق نہ ہو تو وہ گویا اللہ کے نزدیک اس معیار کا نہیں ہے۔ اسی طرح ایرانیوں میں جو آریائی قوم ہیں اور شاہی خاندان ہیں، تو وہ اور اس کے علاوہ دیگر قوموں میں انتہائی دوریاں تھیں۔ وہ یہ تصور رکھتی تھیں کہ حکومت کرنے کے لیے تو فقط آریائی ہی پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہ قومیں ہیں وہ غلامی کے لیے، نوکری اور چاکری کے لیے اور خدمت کے لیے پیدا ہوئی۔ اور یہی تصور ہمارے ملک ہندوستان میں برہمن اور شودر کے درمیان ہے کہ برہمن اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور شودر کو وہ انتہائی نچلی ذات کا سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات ان کو انسانیت کا بھی درجہ نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ جانور سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے یہ تفریق کو ختم کیا اور یہ بتلایا کہ یہ خاندان کا اختلاف، برادریوں کا اختلاف، یہ باہمی شناخت کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی افضل ہے، کوئی مفضول ہے، کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی ادنا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے۔ اسی طرح دنیا میں وطنیت، علاقائی اور زبانی اختلاف کی بنیاد پر بھی تفریق کی جاتی ہے کہ یہ تو فلاں ملک کا رہنے والا ہے یا ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو اپنے ہم ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے اور یہ ہماری زبان بولنے والا نہیں ہے، یہ مراٹھی ہے اور غیر مراٹھی ہے، ہمارے ملک میں اس طرح کی تفریق پائی جاتی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے اور یہ ہندوستانی ہے۔ تو اسلام نے اس اختلاف کی بنیاد پر حقوق میں اور حسن سلوک میں تفریق کو ختم کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے اسی آخری خطبے اور لیکچر میں یہ فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو اور کسی بھی رنگ اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ نے ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھی ہے، بلکہ سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہیں اور سب کے سب انسان ہیں اور ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا اسلام نے سارے انسانوں کو ایک بھائی اور اخوت کے رشتے میں پرو دیا ہے۔
گویا تمام انسان چاہے وہ خاندانی اعتبار سے الگ ہوں، علاقائی اعتبار سے الگ ہوں، زبان کے اعتبار سے الگ ہوں، رنگ کے اعتبار سے الگ ہوں، لیکن اس کے باوجود اسلام کا یہ تصور ہے کہ وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسانوں کو لائق احترام بنایا، تو اس میں کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے کہ جو فقط مسلمان ہو یا جو مکہ کا رہنے والا ہو یا فلاں زبان کا بولنے والا ہو۔ بنی آدم میں پوری انسانیت داخل، گویا اللہ نے پوری انسانیت کی تکریم، تعظیم اور ان کے قابل احترام ہونے کا اعلان کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک اچھی اور خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو برہمن ہیں یا بنی اسرائیل ہیں یا مسلمان ہیں تو وہ اچھی شکل میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو دوسری ذات اور برادریاں ہیں تو وہ گویا کوئی بری شکل میں اللہ نے پیدا کی ہیں، نہیں، تمام انسانیت کے متعلق اللہ کا یہ اعلان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنے طرز عمل کے ذریعے لوگوں کو یہ بتلایا کہ انسان کا انسانیت کی بنیاد پر احترام کرنا چاہیے، اور انسان کا انسانیت کی بنیاد پر ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک جنازہ گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس میں جان نہیں تھی؟ گویا انسانیت کی بنیاد پر آپ نے احترام کرنے کا حکم دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک کافر مشرک مر گیا، تو مشرکوں نے چاہا کہ قیمت ادا کر کے ہم اس کی نعش اور باڈی لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت لینے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ انسان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور آپ نے وہ ڈیڈ باڈی ویسے ہی واپس کر دی اور اس پر آپ نے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ قومی جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مارا جاتا دشمن کا آدمی تو اس کے ناک کان کاٹ دیے جاتے، ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے مہذب قوانین بنائے، اور اسی قانون میں ایک قانون یہ بنایا کہ کسی بھی شخص کے ناک کان اور ہاتھ پیر کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی مجرم کو، دشمن کو اگر قتل کرنا بھی ضروری ہو تو آپ نے حکم دیا کہ ایسے اچھے طریقے سے قتل کرو کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ان اللہ کتب علی کل شیء احسان فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ۔ لہذا اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو مسلمان کا بھائی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں تو وہ گویا مسلمان کا بھائی نہیں ہے، بلکہ اس پوری تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام نے غیر مسلم کو بھی بھائی قرار دیا ہے۔ بلکہ ہم اگر قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انبیاء علیہم السلام کو
ان کے ہم وطن کافر اور مشرک کا بھائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جہاں آیا تو وہاں فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوہم، گویا نوح علیہ السلام وہ اپنی مشرک قوم کے لیے بھائی ہیں۔ حضرت عاد قوم عاد کے تعلق سے حضرت ہود علیہ السلام کو، قوم سمود کے تعلق سے حضرت صالح علیہ السلام کو، قوم لوط کے تعلق سے حضرت لوط علیہ السلام کو، قوم شعیب کے تعلق سے حضرت شعیب علیہ السلام کو قرآن نے ان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک تو ہے اخوت دینیہ، تو اخوت دینیہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ہم مذہب سے ثابت ہوگی، لیکن ایک ہے اخوت انسانیت کی بنیاد پر، اور یہ انسانیت کی بنیاد پر جو اخوت اور بھائی ہونا ثابت ہوتا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ بہت سے غیر مسلموں کو یہ اعتراض ہے کہ اسلام غیر مسلم کو کافر کہہ کر یا ذمی کہہ کر ان کی توہین کرتا ہے، ان کی تحقیر اور بے عزتی کرتا ہے۔ تو یہ بالکل ناواقفیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یا سمجھانے کے باوجود ویسے ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیونکہ کافر کے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ تو چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا انکار کرتے ہیں تو عربی زبان کے اعتبار سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر مسلمین اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، یعنی کافر یعنی ہم انکار کرنے والے ہیں۔ انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ کفار نے کہا کہ تم جو پیغام لے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ قالوا ھذا سحر وانا بہ کافرون، یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ تم جو باتیں بتلا رہے ہو تو وہ تو جادوئی باتیں ہیں اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ کہ کافر کے معنی انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور چونکہ انہوں نے ایک سچے دین کا انکار کیا تو اس لیے عربی زبان کے لحاظ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ تم اپنے کلام میں ہم کو کافر کیوں کہتے ہو، حالانکہ اگر اس میں کوئی توہین، تحقیر، بے عزتی اور دل شکنی کا پہلو ہوتا تو ان کی طرف سے ضرور یہ اعتراض کیا جاتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے کسی کا دل دکھانے کا حکم نہیں دیا، کسی کی بے عزتی اور کسی کی تحقیر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی ذمی کو، کافر کو ہم یا کافر کہہ کر پکاریں کہ اے کافر، اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو فرمایا کہ پھر ایسے لفظ سے نہ پکارنا چاہیے اور پکارنے والا گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی ذمی کا لفظ ہے تو ذمی عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی معاہدہ ہوا ہو کہ وہ اسلامی ملک میں رہے گا اور اسلامی حکومت اس کے جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے گی، تو یہ معاہدہ کرنے والا ذمی کہلاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معاہدہ کرنے والے کے لیے عربی میں یہی لفظ ہے، تو اس لیے اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی تحقیر کا پہلو نہیں، غرض یہ کہ قرابت اور اس کے بعد
قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر اور دینی موافقت کی بنیاد پر اور مصاحبت کی بنیاد پر اور پھر انسانیت کی بنیاد پر حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس سلسلے میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو سمجھ کر صحیح اسلام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔